قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. یقیناً اللہ تعالی ذرہ بر کسی پر ظلم نہیں کریں گے. حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ذرہ کا لفظ عام طور پر بہت معمولی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عربوں کے ہاں سرخ رنگ کی سب سے چھوٹی چونٹی کو بھی ذرہ کہا جاتا تھا، اور عام طور پر ہمارے محاورات میں بھی کسی چیز کے بہت معمولی ہونا بتانے کے لیے چونٹی وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر چونٹیوں میں سے بھی سرخ رنگ کی چونٹی سب سے چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ذرہ کہا جاتا تھا کہ اس چونٹی کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. اور ہمارے ہاں ذرہ کا لفظ ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کو تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو، آخری وہ کنارہ کہ اب اس کے بعد اس کی تقسیم ممکن نہ رہے. اور اس کا اگر مشاہدہ کرنا ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے، سورج کی کرنیں گھروں میں کمروں میں داخل ہوتی ہیں، تو ایسا کمرہ جس میں لائٹنگ زیادہ نہ ہو، اس میں اگر سورج کی کوئی کرن آ رہی ہو تو اس میں بہت چھوٹے معمولی ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، جن کو چھوا نہیں جا سکتا، پکڑا نہیں جا سکتا، لیکن وہ نظر آتے ہیں، تو ان کو ذرات سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اتنا سا بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ظلم ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں تو انصاف کی سہار بھی کسی کو نہیں ہوگی. دنیا میں ہم عام طور پر عدالتوں میں، کچہریوں میں جو سب سے بڑا دعویٰ پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ میرٹ پر، فائل پر فیصلہ کر دیا جائے، حقیقت پر فیصلہ کر دیا جائے. تو قیامت والے دن تو یہ دعویٰ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرٹ پر یا اس کی فائل پر، اس کے نامہ اعمال پر فیصلہ فرما دیں. یہ دعویٰ کرنے کی بھی کسی کو مجال نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں فرماتے، بلکہ انصاف سے بڑھ کر اپنے فضل کو بہت زیادہ دخل فرماتے ہیں، جس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھانے کی کوئی حد بھی متعین نہیں ہے، کم سے کم درجہ 10 گنا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی جگہ 10 لکھی جاتی ہیں. 10 گنا مضاعف، یہ 100%، ایک گنا بڑھنے کو 100% بڑھنا کہتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر فیصد استعمال ہوتے ہیں، تو 1%، 10%، 20%، اور زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائی جائے تو 100% کہہ دیتے ہیں، دگنا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دگنا بلکہ اس کو 1000 گنا بڑھا دیتے ہیں. اس کو 10 گنا بڑھانا کہتے ہیں، 1000% بڑھاتے ہیں، اور اس کو 10 گنا بڑھانا سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 نیکیاں تو عطا فرماتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کو 700 گنا تک لے جاتے ہیں. اور بہت ساری احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض کا تو لاکھوں کے اعتبار سے اضافہ فرماتے ہیں. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ پر بغیر حساب کا لفظ بھی موجود ہے کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتے ہیں، اس میں
تو کوئی لاکھوں اور یہ گنتی کا کوئی اعتبار بھی باقی نہیں رہتا۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ ظلم نہیں فرماتے بلکہ ایک نیکی پر کئی گنا عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ جو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں اس کا تو کیا ہی کہنا ظاہر ہے۔ ایک تو نیکی پر جو عطا فرماتے ہیں، ایک نیکی کی 10 عطا فرما دیں، 700 عطا فرما دیں یا اس سے بہت زیادہ عطا فرما دیا، باقی اپنی طرف سے جو عطا فرمائیں گے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر وہ حالت کیسی ہوگی جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم آپ کو بھی ان پر بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ چنانچہ قیامت والے دن کے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں اور مشرکین کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت حالت کیسی ہوگی جب ہر امت میں ان کے نبی اپنی اپنی امت پر بطور گواہ کے پیش ہوں گے، اور وہ اس وقت گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ برے اعمال کیے ہیں اور یہ اچھے اعمال کیے ہیں، اور ان کی گواہی کو قبول بھی کیا جائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث منقول ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ مجھ امتی کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن سناؤ، جن پر قرآن اترا ہے انہی کو میں قرآن سناؤں گا۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی تو میں پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اب بس کرو۔ چنانچہ میں رک گیا اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کے چہرہ اقدس پر نظر ڈالی تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور اس پر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ شارح ہیں بخاری شریف کے، اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ان لوگوں کے مناظر منکشف ہو گئے تھے جن کے اعمال کمزور ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ صدمے سے رونے لگے تھے، اور پھر مزید آپ نے سماعت نہیں فرمائی اور یہیں پر معاملے کو روک دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر اس حد تک فکر مند تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی نوازنا چاہتے ہیں، عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں پھر بھی اگر ہم نقصان اٹھا جائیں تو یہ ہم لوگوں کا اپنا قصور اور اپنی کوتاہی ہوگی۔ تو بہرحال ہر نبی کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا۔ اور یہاں پر اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے سامنے دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ پہلی جتنی بھی امتیں ہیں ان میں سے ہر پر ان کے نبی آ کر گواہی دیں گے، اور آپ کو بھی کہا کہ آپ بھی اپنی امت پر گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ آپ کے بعد کسی کا تذکرہ موجود نہیں ہے، تو یہ آیت آپ کے ختم نبوت کی ایک دلیل بھی ہے۔ جیسے پہلے انبیاء کا ذکر کیا اور آپ کا ذکر کیا، اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتے تو یقیناً ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا۔ تو جب اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، جس دن یہ لوگ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کہ کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے۔ قیامت والے دن جس وقت حساب کتاب ہوگا اس وقت سارے ہی جاندار موجود ہوں گے، انسان، جنات اور اس کے علاوہ چرند پرند اور چوپائے وغیرہ، ہمہ طرح کے جاندار موجود ہوں گے، سبھی کا حساب ہوگا۔
اور یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ اور اس کے بعد پھر ان سب کو، انسانوں اور جنات کے علاوہ سب کو کہا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت کے آخر میں یہ بات موجود ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹی کر دیں گے تو اس وقت کفار اور مشرکین یہ تمنا کریں گے کہ کاش آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، یعنی انسان نہ ہوتے بلکہ جانور ہوتے تو ہمارا بھی حساب ہوتا، حساب کے بعد ہم مٹی کر دیے جاتے، آگے جہنم کی سزا ہم کو نہ بھگتنا پڑتی۔ لیکن چونکہ یہ انسان ہیں اور انسانوں کے لیے پھر ختم ہونا نہیں ہے، آگے کی انعامات یا سزا وہ سارا کچھ موجود ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ کے سامنے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ چنانچہ قیامت والے دن مشرکین اول کفر اور شرک سے انکار کر دیں گے، اپنے برے اعمال سے انکار کر دیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی مشرک جنت میں نہیں جا رہا، کوئی بھی کافر جنت میں نہیں جا رہا، تو وہ پھر اپنے کفر اور شرک سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں، نہ ہم نے کوئی شرک کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی زبان سے ان کا کنٹرول ختم فرما دیں گے، پھر اللہ کے حکم سے زبان حق بولے گی اور ان کے جسم کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہی ہوگا۔ تو اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کسی بات کو یہ چھپا نہیں سکیں گے، انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔